عورتوں کے کچھ مسئلے ایسے ہیں جنہیں وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتی یا شیئر نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی کچھ مسئلوں کی بات ہم آپ سے کرنے والے ہیں تاکہ ہمارے روزمرہ میں ہونے والی غلطیوں کو ہم سدھار سکیں۔ السلام علیکم۔ اسلام میں ہمیں کچھ ایسی باتوں کا ذکر ملتا ہے جن کے ہونے سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ایسی بیمار ہے کہ روزہ نقصان کرتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے اچھی ہوگی یا جان باقی نہ رہے گی، تو روزہ نہ رکھے۔ جب اچھی ہو جائے تو اس روزے کی قضا رکھے۔ لیکن اگر اپنے دل میں ایسا وچار کیا تو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان دیندار حکیم ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان کرے گا، تب روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر ڈاکٹر نے کچھ نہ کہا اور کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئی جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان کرے گا، تب روزہ نہ رکھیں۔ اگر بیماری سے اچھی ہو گئی لیکن کمزوری باقی ہے اور وچار ہے کہ اگر روزہ رکھا تو بیمار پڑ جائے گی، تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی سفر میں ہو تو اس کو درست ہے کہ روزہ نہ رکھے، پھر کبھی قضا رکھ لے۔ سفر کے معنی وہی ہے جس کا نماز میں ذکر ہوتا ہے، یعنی کہ 3 منزل جانے کا ارادہ ہو، تب روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ کسی حاملہ عورت یعنی کہ پریگننٹ عورت کو یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان کا یا بچے کی جان جانے کا ڈر ہو تو روزہ نہ رکھے، پھر کبھی قضا کر لے۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے تو وہ بچے کو دودھ پلوانے کے لیے کوئی انا رکھ لے، ماں کا روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ اگر کسی عورت کو حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا اور نفاس ہو گیا تو حیض اور نفاس رہنے تک روزہ رکھنا درست نہیں۔ اگر حیض سے رات کو پاک ہو گئی تو صبح کو روزہ نہ چھوڑے۔ اگر رات کو نہ نہائی تو بھی روزہ رکھ لے، صبح نہا لے، اور اگر صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی تو پاک ہونے کے بعد روزے کی نیت کرنا درست نہیں۔ لیکن کھانا پینا بھی درست نہیں، دن بھر روزے داروں کی طرح رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی دن کو مسلمان ہوئی تو دن بھر کھانا پینا ٹھیک نہیں۔ اگر کچھ کھا لیا تو روزے کی قضا رکھنا بھی نئے مسلمان کے ذمے واجب نہیں ہے۔ یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے پیش آنے پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان کا ہم سبھی کو دھیان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور عمل کرنے کی توفیق دے۔